کاغذ پر تحریر تھا: مسز برانڈن، ذرا اپنے شوہر سے پوچھو کہ وہ 22 تاریخ کی رات کو کیرن اسٹینوڈ کے ساتھ کیرن کے کیبن واقع پیڈلر کریک میں کیا کر رہا تھا؟ ایک خیر خواہ جو ناجائز تعلقات کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کیرن والے کاغذ پر لکھا تھا: مسٹر اسٹینوڈ، اپنے دختر نیک اختر سے پوچھو کہ وہ 22 تاریخ کی رات کو اپنے کیبن واقع پیڈلر کریک میں تمہارے ایک ملازم برانڈن کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ ایک خیر خواہ جو ناجائز تعلقات کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کاغذ دے کر بونی کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا: میرا خیال ہے تم دونوں اس بارے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہو گے، جس کے لیے تمہیں کچھ مہلت چاہیے۔ اس لیے اب میں تم سے 3 دن بعد رابطہ قائم کروں گا۔ $10,000 تیار رکھنا، لیکن اگر آج کی طرح ہی حماقت کی تو میں خط پوسٹ کر دوں گا۔ بونی کے بیرونی آفس سے باہر جانے تک دونوں خاموش رہے۔ پھر برانڈن نے سفید چہرے کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا۔ کیا تم نے ساری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے؟ کیرن نے پوچھا۔ ہاں۔ اوکے، ہم اس بدماش کو مزہ چکھا دیں گے۔ لاؤ مجھے کیسٹ دو، میں پولیس میں رپورٹ کروں گی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ برانڈن بولا۔ پولیس نے اسے بلیک میلنگ کے الزام میں پکڑا تو وہ خاموش نہیں رہے گا، پھر پورا شہر ہمارے بارے میں جان لے گا۔ گویا تمہارا مطلب ہے کہ ہم اس بدماش کو $10,000 دے دیں؟ میرے پاس $10,000 نہیں ہے، اور نہ میرے پاس ہے، چنانچہ ہم اسے کچھ نہیں دیں گے۔ وہ خط بھیجتا ہے تو بھیجنے دو، میرا باپ بگڑے گا تو بگڑنے دو۔ وہ پہلے ہی کون سا مجھ سے خوش رہتا ہے، میں اسے سنبھال لوں گی۔ وہ کبھی یقین کرنا نہیں چاہے گا کہ میرا تمہارا کوئی ناجائز تعلق ہے۔ میں اسے سمجھا دوں گی کہ ایسا نہیں ہے۔ تمہاری بیوی بھی یقین نہیں کرے گی، اسے سمجھانا تمہارا کام ہے۔ اچھا، اب کل ملیں گے۔ کیرن ہاتھ لہراتی ہوئی چلی گئی۔ بیٹی کو سمجھاؤں؟ برانڈن نے سوچا، اس کا مطلب ہے اس سے جھوٹ بولوں۔ جب اسے خط ملے گا تو وہ اسے دکھائے گی، اور برانڈن کو معلوم تھا کہ وہ بیٹی سے کبھی متاثر کن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ 4 سال کی ازدواجی زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پھر برانڈن نے خود کو سنبھالا۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب صرف ایک ہی شریفانہ راستہ تھا۔ وہ خط ملنے سے پہلے بیٹی کو خود ہی سب کچھ بتا دے، اور امید رکھے کہ بیٹی کے دل میں اس کے لیے جو محبت ہے وہ اسے یہ صدمہ برداشت کرنے پر آمادہ کر لے گی۔ لیکن اسے احساس تھا کہ ان کی آئندہ زندگی اور باہمی تعلقات پہلے جیسے نہیں رہیں گے، مگر کچھ بھی ہو، کوئی اور جھوٹ بولنے کے بجائے بتا دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، 6:30 بجے تھے۔ بیٹی اب تک گھر آ گئی ہوگی۔ وہ سیدھا گھر جائے گا اور اسے ساری بات بتا دے گا۔ اس نے دفتر بند کیا اور کار میں بیٹھ کر گھر کی جانب چل دیا۔ وہ کس انداز میں بات کرے کہ بیٹی کو کم سے کم دکھ ہو، یہی سوچتے ہوئے اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتے ہوئے وہ گھر پہنچ گیا۔ گیراج میں کار کھڑی کی تو بیٹی کی کار بھی موجود تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو بیٹی بیڈ روم کے دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ اوہ ڈارلنگ، اچھا ہوا تم آ گئے، میں تمہیں فون کرنے والی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ بیٹی کا چہرہ زرد اور آنکھوں سے پریشانی ظاہر تھی۔ اوہ خدا، اس نے سوچا، کیا وہ بدماش بیٹی سے پہلے ہی مل چکا ہے؟ برانڈن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا بات ہے ہنی؟ اس نے پوچھا۔ ابھی ممی کا فون آیا تھا، بیٹی نے جواب دیا۔ ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ممی نے مجھے بلایا ہے۔ بیٹی کے والدین اٹلانٹا میں رہتے تھے۔ اس کا باپ ایک کامیاب بیرسٹر تھا اور برانڈن اسے پسند کرتا تھا۔ اس خبر سے اسے گہرا صدمہ ہوا، اتنا کہ وہ اپنی مشکل بھول گیا۔ کیا طبیعت بہت خراب ہے؟ برانڈن نے پوچھا۔ بیٹی نے آنسو پینے کی کوشش کی۔ مجھے یہی خطرہ ہے، کیا تم مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو گے؟ اس نے جواب دیا۔ 1 گھنٹے میں ایک طیارہ پرواز کرنے والا ہے، میں اسے پکڑنا چاہتی ہوں۔ ہاں ضرور جاؤ، مجھے یہ خبر سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔ میں نے سامان پیک کر لیا ہے، جلدی چلو۔ برانڈن نے بیٹی کا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ ہاں ہے، آؤ چلو۔ اور جب وہ ایئرپورٹ جا رہے تھے تو بیٹی نے کہا، معلوم نہیں مجھے وہاں کتنے دن ٹھہرنا پڑے گا، تمہیں زیادہ پریشانی تو نہیں ہوگی؟ فریزر میں کافی کھانا موجود ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، برانڈن نے ہمدردی سے کہا۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا۔ پریشان مت ہونا، خدا نے چاہا تو سب خیریت رہے گی۔ بیٹی کے آنسو بہنے لگے، اور خاموشی سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے برانڈن نے سوچا، اس وقت کوئی بات کرنے کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بیٹی کم سے کم 1 ہفتہ والدین کے گھر ضرور رہے گی۔ اس دوران خط آ گیا تو وہ اسے ضائع کر دے گا۔ وہ ایک بڑی مصیبت سے بال بال بچا تھا۔
چیف آف پولیس کیرل اپنی میز پر بیٹھا پائپ پیتے ہوئے لیونارڈ کی رپورٹ سن رہا تھا۔ ہیری بینٹلے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیونارڈ نے کہا۔ وہ ساری شام کلب ہاؤس میں موجود تھا، میں نے اس کی جیکٹ بھی دیکھی، کوئی بٹن غائب نہیں تھا۔ اب باقی رہ جاتے ہیں برانڈن اور کریگ۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ برانڈن اسٹرینبوڈ کی بیٹی کے ساتھ تھا۔ جب وہ اس سے رخصت ہوا تو لاش سے ٹکرا گیا۔ ممکن ہے اس نے قاتل کو دیکھا ہو، چنانچہ اب میں کیا کروں؟ کیا اس پر کوئی دباؤ ڈالوں؟ اس کی جیکٹ چیک کرو، ٹیرن نے کہا۔ معلوم کرو کہ وہ قتل کے وقت اپنی موجودگی کہاں بتاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ برانڈن جیسا آدمی جنسی دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ معلوم کرتے پھریں کہ اسٹینڈ وڈ کی بیٹی کیا کرتی ہے کیا نہیں۔ ہمیں بہت احتیاط سے قدم بڑھانا ہوگا۔ کریگ مر چکا ہے، لیونارڈ نے اپنی رپورٹ سناتے ہوئے کہا، مگر اس کے پاس بے شمار ملبوسات تھے۔ وہ کہاں گئے؟ اگر اس کی بیوی نے وہ سب کسی کو دے دیے ہیں تب ممکن ہے کہ قاتل اس کی جیکٹ پہن کر آیا ہو۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے اس کی روشنی میں مسز کریگ بڑی سخت مزاج چڑچڑی عورت ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر اس سے بات کرنا بھی ضروری ہے، ٹیرل نے کہا۔ اس سے ملو، بس ذرا محتاط رہنا، وہ دولت مند بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی رکھتی ہے۔ اس وقت شام کے 8:15 تھے۔ لیونارڈ نے سوچا کہ برانڈن گھر آ گیا ہوگا، چنانچہ جیکب کو ساتھ لے کر وہ اس کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ سے واپس آ کر برانڈن آرام کر رہا تھا، کھانے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ بونی کو ذہن سے نکال کر وہ بیٹی کے والد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ برقی گھنٹی نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے اٹھ کر بیرونی دروازہ کھولا۔ لیونارڈ اور جیکب کی موجودگی نے اسے چونکا دیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، چہرہ سفید پڑنے لگا۔ لیونارڈ نے خوف کی یہ علامات دیکھیں اور سخت آواز میں بولا، مسٹر برانڈن، میں ڈیٹیکٹیو لیونارڈ ہوں اور میرے ساتھی کا نام جیکب ہے۔ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ برانڈن نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، پیچھے ہٹا اور بوجھل آواز میں بولا، اندر آ جاؤ، معاملہ کیا ہے؟ لیونارڈ اور جیکب اس کے پیچھے چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے۔ لیونارڈ نے اطراف کا جائزہ لیا۔ معاملہ کیا ہے؟ برانڈن نے پھر پوچھا۔ لیونارڈ جلد بازی کو مناسب نہیں سمجھتا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ برانڈن پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، تھوڑا مزید کہنے میں فائدہ ہی تھا۔ ہم ایک قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں مسٹر برانڈن۔ لیونارڈ نے جیب سے گولف کی گیند جیسا بٹن نکالا۔ کیا یہ بٹن تمہارا ہے؟ برانڈن نے لیونارڈ کے ہتھیلی پر رکھے بٹن کو دیکھا۔ ایک سرد لہر سی اس کے جسم میں اتر گئی۔ میرا خیال ہے نہیں، وہ بولا۔ مسٹر برانڈن، یہ بٹن قتل کی جائے واردات سے چند گز کے فاصلے پر ملا ہے، لیونارڈ نے کہا۔ یہ ایک غیر معمولی بٹن ہے، ہم اس کے بارے میں چیکنگ کر رہے ہیں۔ تم سمیت 4 افراد نے لیون کی دکان سے وہ جیکٹ خریدی جس میں یہ بٹن لگائے گئے تھے۔ کیا تمہارے پاس ایسی جیکٹ ہے؟ ہاں۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ اوہ خدا، اب اگر کوئی بٹن غائب ہوا تو کیا ہوگا؟ برانڈن سوچ رہا تھا۔ میں ابھی لاتا ہوں، بظاہر اس نے جواب دیا۔ شکریہ۔ اور جب برانڈن چلا گیا تو لیونارڈ نے جیکب کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ ہمارا مطلوب آدمی یہی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ بیڈ روم میں کپڑوں کی الماری کھول کر برانڈن نے جیکٹ نکالی، جلدی جلدی تمام بٹن دیکھے اور اطمینان کی سانس لی۔ کوئی بٹن غائب نہیں تھا۔ اس نے واپس آ کر جیکٹ لیونارڈ کے ہاتھ میں دے دی۔ دیکھ لو، اس میں تمام بٹن موجود ہیں، اس نے کہا۔ آواز پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم تھی۔ لیونارڈ نے جیکٹ دیکھی، اسے مایوسی ہوئی، مگر وہ تجربہ کار جاسوس تھا، مایوسی کا کوئی تاثر چہرے پر نہیں آنے دیا۔ شکریہ مسٹر برانڈن، تم تو جانتے ہی ہو کہ ہمیں یہ باتیں چیک کرنی پڑتی ہیں، زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ برانڈن اب بڑے سکون سے بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کل رات 8 اور 10 بجے کے درمیان قتل کی گئی تھی۔ لیونارڈ نے دوسرا حملہ کیا۔ تم اس وقت کہاں تھے مسٹر برانڈن؟ گزشتہ رات 8 اور 10 بجے کے درمیان۔ برانڈن کچھ گھبرا گیا۔ جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں تھا۔ وہ اس سخت مزاج ڈیٹیکٹیو کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیرن کے ساتھ تھا۔ میں گھر پر تھا، اگرچہ مجھے اپنی سسٹر ان لا کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ کل اس کی شادی کی سالگرہ تھی، مگر میری کار خراب ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے اپنے برادر ان لا کو فون کر کے معذرت کر لی۔ تم نے اسے کس وقت فون کیا تھا؟ 8 بجے کے کچھ بعد۔ برانڈن کچھ رکا۔ نہیں، 8:30 بجنے والے تھے۔ اس کا نام کیا ہے؟ جیک فریسبی، کارپوریشن کا بیرسٹر ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، لیونارڈ نے کہا۔
تو تم نے باقی وقت گھر پر گزارا؟ جب میری بیوی نصف شب کے بعد واپس آئی تو میں گھر پر ہی تھا۔ اوکے، لیونارڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ زحمت دینے پر ایک بار پھر معذرت۔ اور وہ جیکب کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے جیکب سے کہا، وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ جیکب نے کہا، تمہارے خیال میں وہ تمہیں بتا دیتا کہ وہ اسٹرین بوٹ کی بیٹی کے ساتھ تھا؟ ممکن ہے اس نے قاتل کو دیکھا ہو۔ مجھے اس سے پھر بات کرنی پڑے گی۔ لیونارڈ نے کار اسٹارٹ کی۔ آؤ اب مسز کریگ کے گھر چلتے ہیں۔ یہ ملاقات شاید مزیدار ثابت ہو۔ 10 منٹ بعد وہ اکاسیا ڈرائیو پہنچ گئے۔ اس علاقے میں ان دولت مندوں کی اکثریت آباد تھی جو ریٹائر ہو چکے تھے۔ ہر بنگلہ بڑے وسیع قطع اراضی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ تمام بنگلوں کے گرد 10 فٹ اونچی جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ پورے علاقے پر خاموشی مسلط تھی۔ نہ ریڈیو اور ٹرانسسٹروں کی آوازوں کا شور تھا اور نہ نوجوانوں کی ہنگامہ آرائیوں کی آواز۔ یہ تو بالکل قبرستان معلوم ہوتا ہے، لیونارڈ نے مسز کریگ کے ولا کے سامنے کار روکتے ہوئے کہا۔ دونوں کار سے اترے، پختہ روش پر چلتے ہوئے ولا کے صدر دروازے تک پہنچے۔ لیونارڈ نے گھنٹی کا بٹن دبا کے دائیں بائیں دیکھا۔ دائیں جانب سوئمنگ پول تھا اور بائیں جانب بڑا سا گیراج۔ کچھ دیر تک کوئی جواب نہیں ملا تو لیونارڈ نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بٹن دوبارہ دبا دیا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ جو شخص نمودار ہوا وہ کسی خوفناک فلم کا کردار معلوم ہو رہا تھا۔ لیونارڈ نے اسے حیرت سے گھورا۔ اس بوڑھے کی عمر 70 سال سے کم نہیں تھی۔ لمبا پتلا چہرہ، زرد کھال، آنکھیں ہر قسم کے تاثر سے خالی، ہونٹ ایک دم باریک، گھنی بھویں۔ میں مسز کریگ سے ملنا چاہتا ہوں، لیونارڈ نے پولیس والوں جیسی سخت آواز میں کہا۔ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملتی سر۔ بوڑھے کی آواز ایسی ہی تھی جیسے قبر سے آ رہی ہو۔ مگر مجھ سے ملیں گی؟ لیونارڈ نے اپنا شناختی بیج دکھایا۔ میرا تعلق پولیس سے ہے۔ مسز کریگ آرام کرنے چلی گئی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ کل صبح 11 بجے آؤ۔ تم کون ہو؟ میرا نام رینالڈ ہے سر۔ میں مسز کریگ کا بٹلر ہوں۔ شاید مسز کریگ کو زحمت دینے کی ضرورت نہ پڑے، لیونارڈ نے کہا۔ ہم ایک قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس نے جیب سے بٹن نکال کر رونالڈ کو دکھایا۔ اسے پہچانتے ہو؟ میں نے ایسے بٹن دیکھے ہیں۔ رینالڈ کا لہجہ اور چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ مرحوم مسٹر کریگ کے پاس ایک جیکٹ تھی جس میں ایسے ہی بٹن لگے ہوئے تھے۔ وہ جیکٹ کہاں ہے؟ مجھے مسٹر کریگ کے تمام کپڑوں کو ٹھکانے لگانے کا فرض سونپا گیا تھا۔ بے شمار ملبوسات تھے۔ مادام نے کہا تھا کہ میں وہ سب کسی کو دے دوں۔ جیکٹ سمیت؟ ہاں۔ لیونارڈ نے اپنی ناک کھجائی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بوڑھا جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر تم نے جیکٹ کا کیا کیا؟ دوسرے تمام کپڑوں کے ساتھ سالویشن آرمی کو بھیج دی۔ یہ کب کی بات ہے؟ مسٹر کریگ کے انتقال سے 2 ہفتے بعد کی، جنوری کے مہینے میں کسی دن۔ کیا تم نے دیکھا تھا کہ اس جیکٹ کا کوئی بٹن ٹوٹا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ یہ بٹن قتل کی جگہ سے چند گز کے فاصلے پر ملا ہے، لیونارڈ نے بتایا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تم نے کپڑے اور جیکٹ سالویشن آرمی کو روانہ کیے تھے تو جیکٹ کا کوئی بٹن ٹوٹا ہوا نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ٹوٹا ہوتا تو میں ضرور دیکھ لیتا، مگر میں نے جیکٹ خصوصی توجہ سے نہیں دیکھی تھی۔ بس میں نے مسٹر کریگ کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ وہ بھی بھیج دی۔ شکریہ، لیونارڈ نے جیکب کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اب مسز کریگ کو زحمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رینالڈ احتراماً جھکا اور پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ لیونارڈ اور جیکب واپس آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ بوڑھا ڈریکولا جھوٹ بول رہا تھا، لیونارڈ نے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، جیکب نے تائید کی۔ تم کل سالویشن آرمی جا کر معلوم کرنا، کسی نہ کسی کو وہ جیکٹ ضرور یاد رہ گئی ہوگی، لیونارڈ نے کہا اور کار اسٹارٹ کر کے ہیڈ کوارٹر چل دیا۔ میں سوچ رہا ہوں، اچانک جیکب بولا، اتنی خاص قسم کی جیکٹ، اس کے غیر معمولی بٹن اور پھر اعلیٰ درجے کا ٹیلر یعنی لیون، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہر جیکٹ کے ساتھ وہ بٹنوں کا ایک سیٹ زیادہ دیتا ہو؟ بات تو تمہاری سمجھ میں آتی ہے، لیونارڈ نے تائید کی۔ ہیڈ کوارٹر واپس پہنچ کر لیونارڈ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے لیون کے گھر کا فون نمبر معلوم کر کے ڈائل کیا اور اس سے بات کرنے کے بعد شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ کر اور مسکراتے ہوئے جیکب کی طرف دیکھا۔ ہر جیکٹ کے ساتھ بٹنوں کا ایک اضافی سیٹ دیا جاتا ہے، اس نے کہا۔ چنانچہ ہم واپس اسی جگہ آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ مجھے اس لعنتی کیس سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ گویا اب ہماری معلومات کیا ہیں؟ سوم مکری بدستور شبہ کی حد سے باہر ہے کیونکہ وہ یہاں تھا ہی نہیں۔
نیو یارک گیا ہوا تھا اور اب بھی وہیں ہے۔ بینٹلے کے پاس موقع واردات سے عدم موجودگی کا ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ اس طرح باقی رہ جاتے ہیں برانڈن اور سالویشن آرمی۔ میں اب بھی برانڈن کو مشکوک سمجھتا ہوں، اس لیے تم کل سالویشن آرمی جا کر معلوم کرنا، اور میں برانڈن کو مزید چیک کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ وہ بٹنوں کا اضافی سیٹ دکھائے۔ اگر کوئی بٹن غائب ہوا تو اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی۔ 10 بج رہے ہیں، میں اب گھر جاتا ہوں، کیرول کا پارا چڑھ گیا ہوگا۔ اور جب وہ گھر پہنچا تو اس کا اندازہ درست ہی نکلا۔ تم نے فون کیوں نہیں کیا کہ تم اتنی دیر سے آؤ گے؟ کیرول نے غصے سے پوچھا۔ کھانے کے لیے کیا ہے؟ لیونارڈ نے کیرول کی بات نظر انداز کر دی۔ میں تو کھا چکی ہوں، مگر تمہارے لیے جو کھانا رکھا تھا وہ ضرور خراب ہو گیا ہوگا۔ لیونارڈ نے اس طرح آواز نکالی جیسے کسی بحری جہاز کا سائرن بج رہا ہو۔ تمام دن کی محنت کر کے گھر آیا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ میرے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ بیکار باتیں مت کرو، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ یہ بات ہوئی نا، لیونارڈ نے کہا، اور کیرول اس کے پاس سے گزری تو لیونارڈ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنے ہاتھ مجھ سے الگ رکھو، کیرول پلٹ کر بولی۔ ہر بات کے لیے ایک وقت اور ایک مقام ہوتا ہے۔ کیرول جو کھانا لائی وہ حسب دستور بدمزہ تھا، مگر لیونارڈ کو بہت بھوک لگی تھی۔ کسی نہ کسی طرح جو کچھ سامنے رکھا تھا نگلنے لگا، اور کیرول جیسے اسے بالکل بھی پرواہ نہ ہو کہ اس کا شوہر خوش ہو کر کھانا کھا رہا ہے یا مجبوراً، وہ ٹی وی کھول کر اپنا کوئی پسندیدہ پروگرام دیکھنے لگی۔ جب رینالڈ لیونارڈ اور جیکب سے بات کر رہا تھا تو کریگ کی بیوی ایسیلیا دروازے کی اوٹ میں کھڑی سن رہی تھی۔ وہ ایک طویل القامت بھاری جسم کی عورت تھی۔ اس کی عمر 57-58 سال تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، چھوٹی ناک، باریک ہونٹ اس کی سنگدلی اور سخت مزاجی کے مظہر تھے۔ جب لیونارڈ نے گولف کی گیند کی طرح کے بٹنوں والی جیکٹ کے بارے میں پوچھا تو وہ چونکی۔ مزید تب چونکی جب رینالڈ نے جواب دیا کہ وہ جیکٹ سالویشن آرمی کو دے دی گئی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جیکٹ، جس پر خون کے دھبے بھی تھے، اس وقت مکان کے نیچے تہخانے کے بوائلر روم میں پڑی تھی۔ اور صرف جیکٹ ہی کیوں، اس کے ساتھ اس کے بیٹے کی پتلون اور جوتے بھی تھے، اور وہ بھی جیکٹ کی طرح خون آلود تھے۔ جب دونوں ڈیٹیکٹو چلے گئے تو وہ کچھ پریشانی کے عالم میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے شوہر کا جب کار کے حادثے میں انتقال ہوا تھا تو اس کے چند ماہ بعد ہی اس کی زندگی الجھنوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو گئی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ تو یہ تھا کہ کریگ نے اپنی تمام دولت و جائیداد کا وارث اپنے بیٹے کرسپن کو قرار دیا تھا، اور قانونی اعتراضات سے بچنے کے لیے اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ وہ اپنی ماں کو جتنی بھی رقم کا مستحق سمجھے دیتا رہے۔ اس طرح کریگ نے اس غلط رویے اور ناروا بلکہ بے رحمانہ طرز عمل کا اپنی بیوی سے انتقام لے لیا تھا، جو وہ 27 سالہ گھریلو اور ازدواجی زندگی میں اس کے ساتھ کرتی رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے نام ایک خط میں لکھا تھا: ایسیلیا، تمہاری زندگی میں صرف 2 باتیں ایسی ہیں جنہیں تم کچھ اہمیت دیتی ہو۔ نمبر 1، اپنے بیٹے پر مکمل اختیار، اور دوسرے دولت۔ جب سے کرسپن پیدا ہوا ہے تم نے مجھے ایک بینک اکاؤنٹ کے علاوہ کبھی کچھ اور نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کو بے رحمانہ لالچ تم سے ورثے میں ملا ہے، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام دولت و جائیداد اس امید میں اس کے نام چھوڑ جاؤں کہ تم جو سلوک میرے ساتھ کرتی رہی ہو وہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آئے۔ ایسا کوئی قانونی نقطہ یا طریقہ نہیں ہے جس سے تم میری وصیت کو غلط قرار دلوا سکو۔ اگر کسی وجہ سے کرسپن مر جائے تو تمام جائیداد اور دولت کینسر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو مل جائے گی، اور تمہیں صرف $10,000 سالانہ دیے جاتے رہیں گے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ جیسے ہی کرسپن کو یہ اندازہ ہوا کہ اب وہ تمہارا دست نگر نہیں رہا تو وہ اپنا اصلی رنگ دکھائے گا، جیسا کہ تم نے مجھے دکھایا تھا۔ جس وقت تم یہ خط پڑھو گی میں مر چکا ہوں گا، مگر کرسپن پوری توانائی سے زندہ ہوگا۔ احتیاط سے کام لینا ایسیلیا، وہ بڑا سخت مزاج بالغ ثابت ہوگا، اور یہ خیال میرے لیے بڑا تسکین بخش ہے۔ ہمارے بیٹے پر مکمل اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں تم اتنی خود غرض رہی ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہو سکا کہ وہ دوسرے آدمیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس حقیقت کا انکشاف تم پر اس وقت ہوگا جب وہ میری دولت اور جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ سائرس کریگ۔